السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی وحی الہی ہے۔ حدیث حجت اور دلیل ہونے میں، مسند اور معتبر ہونے میں قرآن کی مانند ہے۔ جس طرح قرآن حجت اور دلیل ہے، حدیث بھی حجت اور دلیل ہے۔ جس طرح قرآن کی نسبت میں کوئی شک نہیں کہ وہ کلام الہی ہے، اور اسی طرح حدیث کی جب صحت ثابت ہو جائے تو وہ بھی یقین اور اطمینان کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کی نسبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قطعیت کی ہوتی ہے۔ جب کوئی حدیث محدثین کے اصولوں کے مطابق صحیح یا حسن ثابت ہو جائے تو پھر وہ اہل الحدیث کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے ان کے سامنے سورج کی روشنی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کا اس پر ایمان ہوتا ہے۔ اور ایمان کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث وہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں حسن درجے کی روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جو ہر بات لکھا کرتے تھے، قریش نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پوچھا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لکھو، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ امام اہل سنہ امام محمد بن نصر المروزی السنہ میں ایک قول لے کر آئے ہیں۔ اسی آیت کے تحت امام اسماعیل بن عبید اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ حدیث جو ہے یہ ہمارے نزدیک فہو بمنزلۃ القرآن، قرآن کے مانند ہے، اور ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ بے شک مجھے قرآن عطا کیا گیا اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس جیسی چیز یعنی سنت اور حدیث عطا کی گئی۔ تو حدیث وہی ہے، اس کی نسبت میں کوئی شک نہیں، اس کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے معتبر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جو انسان اس کے متعلق شک کا خیال کرتا ہے یا یقین رکھتا ہے، ایسا بندہ گمراہ ہے، اہل سنت سے بلکہ ایمان سے بھی وہ خارج ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت کو ہی تسلیم نہیں کیا۔ اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت قرآن مجید جو ہے وہ
اہل عرب کو دے دیتے. وہ اہل زبان تھے، عرب دانی، عربی ان کی گھر کی باندھی تھی. وہ صاحب اللسان اور فصیح اللسان تھے. اشعار، فصاحت و بلاغت ان کے ہاں عام تھی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اللہ رب العزت کی مراد کو، اللہ کی چاہت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، اور اللہ رب العزت کی کتاب کو لوگوں کے سامنے پوری طرح اس کی وضاحت کریں، بیان کریں، اور اپنے عمل کے ساتھ جو ہے اس کی مکمل جو ہے وہ تفصیل کریں. تو یہ اللہ رب العزت کی منشا تھی. بنیادی بات جو ہے کہ حدیث کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے. تو یاد رکھیے، ائمہ اسلام، ائمہ محدثین نے اس بات کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز میں دلائل کے ساتھ واضح کی ہے. شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معناز شاگرد ہیں اور جن کی علمی صلاحیت بہت ہی مضبوط اور فتنوں کا رد کرنے والے، نصوص کے اوپر گہری نظر رکھنے والے اور اپنے استاد محترم کے علم کو زندہ کرنے والے شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ، اعلام الموقعین، جو ان کی بڑی ہی معتبر اور بڑی ہی اہم کتاب ہے فقہ کے حوالے سے، فتاویٰ کے حوالے سے، جو ایک مفتی کے لیے ضروری ہے. جو بھی شخص فتویٰ دینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اعلام الموقعین جو ہے وہ پڑھے. اس کے نام میں بھی بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے، بعض اس کو اعلام پڑھتے ہیں، بعض اعلام پڑھتے ہیں. شیخ مشہور حسن کی تحقیق سے جو چھپی ہوئی ہے. تو بہرحال اس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو حدیث ہے، اس کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ 3 طرح کا ہے. کہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کا بیان ہے، قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کے عام کو خاص کرتی ہے، مطلق کو مقید کرتی ہے، مجمل کی تفصیل کرتی ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں مسائل نہیں، احادیث کی مستقل حیثیت بھی ہے کہ بعض مسائل احادیث کے اندر الگ سے ہیں، قرآن میں نہیں ہیں، اور بعض ایسے مسائل ہیں جو قرآن مجید کی مزید وضاحت ہیں اور اضافہ ہیں. اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث تھے اور 463 میں ان کی وفات ہے، ان کی کتاب الکفایہ جو اصول روایت میں بڑی معتبر کتاب ہے. ایک تو آداب کے حوالے سے الجامع، اور دوسری جو ہے وہ اصول روایت کے حوالے سے، قوانین روایت کے حوالے سے الکفایہ. اس میں انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ باب قائم کی ہے، اور وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ قرآن مجید کے عام کو خاص کرتی ہے، مطلق کو مقید کرتی ہے، مجمل کی تفصیل کرتی ہے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی مثالیں دی ہیں اور اس چیز کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العزت تمہارے اولادوں میں تمہیں یہ تاکید کرتے ہیں وراثت کی. تو اس آیت کا اگر ظاہر دیکھا جائے تو ہر جو ہے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے اس کے والد کی، اس کی والدین کی وراثت میں حصہ ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ تو اس کے اندر استثناء کرتی ہے، ترمیم کرتی ہے، تخصیص کرتی ہے کہ اگر کوئی
شخص اپنے باپ کو قتل کر دے بیٹا، تو وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ کوئی مرتد ہو جائے بیٹا، دین بدل جائے، تو وہ جو ہے وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ باپ مسلمان تھا، بیٹا جو ہے مرتد ہو گیا، تو وہ جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح الٹ بھی۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نبی کی وارث نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو بھی چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے کہ اگر احادیث کے ساتھ قرآن مجید کی وضاحت نہ کی جائے اور احادیث کو الگ کر دیا جائے تو یہ تو اللہ رب العزت کی شریعت کا واضح انکار ہو جائے گا۔ احادیث کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو فرامین ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یہ اللہ کی وحی سے فرمائے ہیں، اللہ رب العزت کی وحی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کریں۔ قرآن اترتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے وہ کام، وہ حکم کر کے دکھا دیتے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز پڑھ کے دکھائی اور فرمایا میرے صحابہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جو آپ نے نماز سکھلائی ہے، یہ اس کا بیان ہے سلو کا، یہ سلو کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، آپ نے باقاعدہ اس کی تفصیل بتائی، باقاعدہ اس کی ڈیٹیل بتائی، کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے، کس کس پر نہیں ہے، کتنے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، کن کن جو ہے اشیاء پر زکوٰۃ ہے، کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید سنت کا محتاج ہے۔ جب تک سنت جو ہے وہ قرآن کی وضاحت نہیں کرے گی، قرآن پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے امام خزائی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ان کا یہ قول جو ہے یہ الکفایہ فی علم روایہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن، کہ قرآن مجید جس قدر سنت کا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اتنی تو سنت بھی قرآن کی ضرورت مند نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کا فہم لینے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ جب تک سنت سے قرآن کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ اور یہ جو وضاحت ہوگی یہ سنت کرے گی، وگرنہ غلطی ہو جائے گی۔ دیکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے بندو، یہاں ظلم سے مراد یہ والا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں شرک مراد ہے۔ تو اب باوجود اس کے کہ وہ اہل زبان تھے، عرب دانی جانتے تھے، لیکن وہ قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سمجھ سکے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وضاحت نہیں کی۔ تو سنت یہ قرآن کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، آپ مبین ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ تو قرآن ہے۔ یعنی آپ قرآن کی جو وضاحت کرتے ہیں، قرآن کی آپ چلتی پھرتی عملی تصویر ہیں، تو یہ معنی ہے بیان کا۔ تو قرآن مجید
کا بیان سنت اور حدیث کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کو اپنے عمل کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تم پر مردار کو اور خون کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر اس آیت کو لیں تو اللہ رب العزت نے تو خون کو حرام قرار دیا، لیکن ہم کلیجی کھاتے ہیں، ہم تلی بھی کھاتے ہیں، تو اب ان دو چیزوں کو کس نے مستثنا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے مستثنا کیا ہے۔ اسی طرح مردار کو حرام کیا، لیکن مچھلی اور ٹڈی دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس کا بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حتی تنکح زوجا غیرہ، جس کو تیسری طلاق ہو جائے، 3 طلاقیں ہو جائے، تو اب وہ اپنے خاوند سے فارغ ہو چکی ہے، اب وہ آگے نکاح کرے۔ اب اگر اس آیت کو دیکھیں تو یہاں نکاح کا کیا معنی ہے؟ صرف نکاح ہو جائے، ازدواجی تعلق قائم ہو یا نہ ہو۔ اب اس معنی کو کس نے واضح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے واضح کیا ہے۔ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس خاتون سے کہ وہ تیرا جو ہے مزہ ذائقہ چکھے شہد، اور تو اس کا چکھے، اشارہ تھا کہ وہ آگے نکاح کرے، اور کبھی ان کی لڑائی ہو اور طلاق ہو جائے تو پھر یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ پھر وہ اپنے سابق خاوند کے پاس جا سکتی۔ تو یہ آپ کا جو ہے یہ بیان ہے۔ اسی طرح حدیث جو ہے قرآن کے اندر جو اجمال ہے اس کی تفصیل کرتی ہے۔ اقیمو ہے تو حدیث نے تفصیل کی ہے، اقیم الصلاۃ کی۔ اچھا آت الزکاۃ ہے، اس کی حدیث نے جو ہے وہ تفصیل کی ہے۔ حج کا حکم ہے، فرمایا میرے صحابہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے جو ہے وہ سیکھ لو، دیکھ لو۔ آپ نے باقاعدہ حج کیا، لوگوں نے آپ سے سیکھا، لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو کر کے دکھایا، یہ آپ کا بیان ہے۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ مطلق کو مقید کرتی ہے، جس طرح مجمل کی تفصیل کرتی ہے، صحیح ہے، اور اسی طرح مطلق کی تقیید بھی کرتی ہے۔ اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان نہیں آئے گا بات واضح نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ۔ تو کیا معنی ہے اس کا اللہ کی طرف لٹانے کا؟ امام میمون بن مہران وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ جامع بیان العلم وفضلہ حافظ ابن عبد البر کی کتاب ہے، جن کی وفات 463 میں ہے، اور یہ بہت بڑے مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور اللہ نے ان کو حدیث کے اندر، فقہ کے اندر بہت زیادہ ملکہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ یہ قول اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی طرف لٹانے کا معنی تو یہ ہے کہ قرآن کی طرف اس کو لٹایا جائے، قرآن کیا کہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹانے کا معنی یہ ہے کہ جب آپ زندہ تھے، صحابہ میں اختلاف ہوتا، آپ کے پاس چلے جاتے، آپ سمجھا دیتے، ان کے اختلاف کو حل کر دیتے۔ فلما قبضہ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا تو اب پھر اس رد کا کیا معنی ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں فرد الی سنتی، تو اب اس اختلاف کا حل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرے گی۔ اس قول کی سند جو ہے یہ حسن ہے۔ تو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ اختلاف کو ختم کرنے والی ہے، یہ عام کو خاص کرنے والی ہے، مطلق کو مقید کرنے والی ہے۔ اور بھی کئی مثالیں آپ دیکھیں، اگر حدیث کو نہ لیں تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ قرآن نے صرف چند چیزیں حرام کی ہیں، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ 4 چیزیں قرآن نے حرام کی۔ حالانکہ تو اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں لیتا تو پھر تو
قرآن نے گدھے کو جو ہے وہ حرام نہیں قرار دیا، قرآن نے جو ہے وہ کتے کی خباثت کو بیان نہیں کیا، تو پھر یہ گدھا بھی حلال ہو جائے گا اور یہ کتا بھی۔ تو اس کو کس نے حرام کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدے کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ جو ہے اس چیز کو کیا کر رہی ہے؟ واضح کر رہی ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہیں، اور بھی ہیں۔ اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت ہے، بیان ہے۔ اب دیکھیے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اب یہ مطلق لفظ ہے السارق، اسی طرح یدن بھی مطلق ہے کہ کتنی وہ چوری کرے، کتنے مال کی کیا لمٹ ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا غور کیجیے، حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ ربع دینار ہے، جو ربع دینار کے برابر چوری کرتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے نیچے نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وضاحت کی ہے، وگرنہ تو یہ کتنی سختی ہو جائے گی اور کتنا جبر ہو جائے گا کہ جو تھوڑی سی چیز چرائے گا اس کی بھی وہی سزا، اور جو زیادہ چرائے گا اس کی بھی وہی سزا۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ تقیید ہے۔ اسی طرح ہاتھ کو کتنا کاٹنا ہے، صحیح ہے، تو کلائی تک کاٹنا ہے، یہ حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اسی طرح وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے تو اگر صرف بال، ایک بال یا دو یا تین پہ جو ہے، تین بالوں پہ لگ جائے تو پھر بھی مسح ہو جاتا ہے، تو یہ دلالت ہے اس کی۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کا بیان کر رہی، کیا کہ آپ نے بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا، گدی تک لے گئے، پھر گدی سے شروع کیا اور واپس سر کے آغاز تک جہاں سے شروع کیا وہاں لے کر آئے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے حدیث، مجمل کی تفصیل کرتی ہے، عام کو جو ہے خاص کرتی ہے، استثناء کرتی ہے اور اضافہ بھی کرتی ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، مثال کے طور پر سونا جو ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم حرام ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس کو واضح کیا۔ قرآن میں جن جن عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا سورۃ النساء کے اندر، تو اللہ رب العزت نے وہ رشتے بیان کیے ہیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری ساس، تمہاری بھانجیاں، یعنی سارے بیان کیے، اور پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی ہے ان سے تمہارا نکاح جو ہے وہ حلال ہے، تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نکاح میں خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو رکھنے سے منع کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مستقل حیثیت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے بیان بھی کرتی ہے، تفصیل بھی کرتی ہے، مطلق کو مقید بھی کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث جو ہے وہ قرآن مجید پر حاکم بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا تاکہ آپ لوگوں میں جو ہے وہ فیصلہ کرے حق کے ساتھ۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قاضی ہے، اور سلف کے اس بارے میں اقوال موجود ہیں۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں السنۃ قاضیۃ علی الکتاب، امام دارمی نے باقاعدہ اس پہ باب قائم کیا ہے، باب السنۃ قاضیۃ علی الکتاب۔ کیا معنی ہے قاضیہ کا؟ معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے ظاہر کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کوئی بھی معنی اخذ کرتے ہیں،
اپنی سوچ کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق. سنت پکڑتی ہے انہیں، حدیث انہیں پکڑتی ہے، ان کی غلطی کو واضح کرتی ہے اور ان کی گمراہی کو حدیث پکڑتی ہے. اب دیکھیں جتنے بھی یہ جو ہے قادیانی ہے، کیا یہ قرآن سے استدلال نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں؟ ٹھیک ہے، توفیٰ کے لفظ سے ان کا استدلال ہے. ہم جو ہے توفیٰ کا معنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، انی متوفی کا ورافع کا الیہ، یہی معنی کرتے ہیں نا. لیکن وہ اس کا معنی فوت ہونا لیتے ہیں، فوت کرنا لیتے ہیں. اب ان کی اس گمراہی کے اوپر جو چیز ہمارے پاس بطور دلیل ہے، بطور ہتھیار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے قادیانی جو ہے قرآن سے استدلال کرتے ہیں، خاتم النبیین کے معنی میں تعویل کرتے ہیں، راہیں نکالتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وضاحت کرتی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اسی طرح جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنے بھی آپ ان کے دلائل دیکھیں گے وہ قرآن سے ہوں گے، قرآن سے عمومات سے وہ دلائل پکڑیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کو واضح کریں گے. یہ جو لوگ موسیقی کے قائل ہیں، یہ جو جدت پسند لوگ ہیں، ان کا استدلال جو ہے وہ قرآن و مجید کی آیات سے. ایک بدبخت کو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہو کر پہلوؤں کے بر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں. یہ تو ایک کھڑا ہونا، بیٹھنا، اور یہ کیا ہے؟ یہ تو موسیقی ہے، ڈانس ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ھذا. اب ان کی ان گمراہیوں کو پکڑنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، صحابہ کا فہم ہے. تو سنت جو ہے یہ قاضیہ ہے. سنت جو ہے ان کی قرآن و مجید سے اگر کوئی غلط مراد اخذ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مراد کو بدلنے کا قصد کرتا ہے، اپنے زاویے کو، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سنت جو ہے وہ اس کو روکتی. یہ معنی ہے سنت کی قاضی ہونے کا. یہی معنی امام ابن عبد البر نے بھی بیان کیا ہے کہ جو سنت ہے یہ تبین المراد، قرآن کی مراد کو واضح کرتی ہے. اسی طرح امام شاطبی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، ابن عبد البر ہیں، شیخ الاسلام امام ابن قیم الصواعق المرسلہ کے اندر بہت زبردست انہوں نے اس چیز کو بیان کی ہے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے یہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی وضاحت کرتی ہے. اس حوالے سے کچھ مناظرہ بھی الکفایہ میں اور السنہ للمروزی میں ہے کہ ایک شخص نے عمران بن حسین سے پوچھا کہ کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم مغرب کی رکعات ہمیں 3 قرآن سے دکھا دو، ظہر کی 4 رکعتیں دکھا دو اگر قرآن میں ہے تو وہ بندہ لاجواب ہو گیا. اس طرح کے جو 1-2 مناظرے ہیں، ان کی سند میں علی بن زید جدعان راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. ہاں اس کے مطابعات ہیں، اس سے یہ سند جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق حسن بن جائے گی. اسی طرح ایک قول ہے وہ حلیت الاولیاء میں ہے. تو ایک محدث فرماتے ہیں الرجل الى الحدیث احوج منہ الى الاکل والشرب، آدمی حدیث کی طرف اس قدر محتاج ہے. کتنا؟ فرماتے ہیں کہ کھانے اور پینے سے بھی زیادہ وہ حدیث کا محتاج ہے. حدیث اسے گمراہی سے بچائے گی، حدیث اسے عقیدے کی کجروی سے بچائے گی، حدیث اسے فکر کی سوچ کی گمراہی سے حدیث اس کو بچائے گی. اگر وہ جادہ صراط مستقیم سے ہٹے گا تو حدیث اس کو روک لے گی، اس کی حفاظت کرے گی. یہ معنی انہوں نے بیان کیا. اسی طرح یہ جو حدیث ہے اس کی یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ یہ قرآن کی موافقت بھی کرتی ہے، تاکید بھی کرتی ہے. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی ہے، ٹھیک ہے، زنا کی مذمت کی ہے. حدیث کے اندر بھی شرک کی مذمت ہے، زنا کی مذمت ہے. قرآن میں ایمانیات کا ذکر ہے،
कुल्लुना आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हदीस जिब्राइल में भी जिक्र है अन तुमिना बिल क़द्रि खैरि व शर्रि। इसी तरह हदीस की ये हैसियत भी है, कुरान के साथ ये भी उसका ताल्लुक़ है कि वो कुरान मजीद को मनसूख भी कर सकती है। जमहूर की राय है कि नहीं कर सकती। इमाम शाफी रहमहुल्लाह उनका इस्तिदलाल मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा व मिस्लिहा। हालांकि सही बात यह है कि ये जो हदीस है ये मिस्ल कुरान है, बाज़ुबान नबूवत अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु। ठीक है, तो हदीस मनसूख कर सकती है। और इमाम मोहम्मद बिन नस्र अल मरवज़ी रहमहुल्लाह सुन्ना के अंदर जो बड़ी मोतबर, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है इस मनहज के वाले से, अहल हदीस के मनहज के वाले से, वो फरमाते हैं कि इस बारे अहले इल्म का इख्तिलाफ है कि ये जो आयत है कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन अल वसिय्यतु लिल वालिदैन, ये वाली आयत मनसूख है, लेकिन इसका नासिख कौन है? बाज़ अहले इल्म कहते हैं इसका नासिख यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम वाली आयत है। बाज़ कहते हैं नहीं, इसका नासिख जो है वो ला वसीयत लिवारिसिन है, क्योंकि आगे फिर मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को राज करार दिया है कि ला वसीयत लिवारिसिन वाली हदीस जो है कुरान मजीद की इस आयत का नासिख है, और ये बात मजबूत है। और हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह तआला व रआहु, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनको सेहत अता फरमाए, उन्होंने उसूल फ़िक़्ह पर जो है एक मकाला लिखा है, और उसमें उन्होंने उसूल फ़िक़्ह को सहीह बुखारी के तनाजुर में जो है पेश किया है। ग़ालिबन उस रिसाले का जो नाम है वो है उसूलुल फ़िक़्ह व इंतिलाक़ुहु अला मुदल अला इमाम अल बुखारी, इस तरह का उसका नाम है, मुझे नाम अब थोड़ा सा भूल है। तो उसमें उन्होंने ये बात ज़िक्र की है कि क्या कुरान मजीद सुन्नत और हदीस कुरान का नस्ख कर सकती है कि नहीं। तो फिर उन्होंने आइम्मा से काफ़ी अक़वाल पेश किए हैं, और वो इससे नतीजे पर पहुँचे हैं। इमाम शाफी से उन्होंने इख्तिलाफ़ किया है, जमहूर से इख्तिलाफ़ किया है कि जो हदीस है वो कुरान का नासिख बन सकती है, और इमाम इब्नुल क़य्यिम के इसके ऊपर बाब हैं, इसी तरह इब्न अब्दुल बर के बाब हैं, दीगर आइम्मा के इस पर अबवाब हैं। और फिर उन्होंने ये बात लिख कर जो मुहद्दिस कबीर अबू इसहाक़ अल हुवैनी उनकी तरफ ये भेजी कि आप इस बात को चेक करें और देखें इसमें मुझसे गलती तो नहीं हुई। तो बकौल शेख साहब हाफिज़हुल्लाह के, उन्होंने भी उस बात को जो है वो कबूल किया कि वाक़तन ये जो ख़बर वाहिद है, हदीस है, ये कुरान मजीद को का नस्ख कर सकती है। तो ये अल-मुख्तसर खुलासा कलाम ये है कि हदीस की मुख्तलिफ नोयतें हैं, कुरान के साथ मुख्तलिफ उसके रवाबित हैं, ताल्लुक़ है, मुवाफ़क़त करती है, नंबर 1। नंबर 2, कुरान के आम को ख़ास करती है, मुतलक़ को मुक़य्यद करती है, मुजमल का बयान करती है। इसी तरह कुरान मजीद के ऊपर काज़िया भी है, कुरान मजीद की मुराद को वाज़े करती है। ठीक है, और फ़िक्र और सोच की गुमराही से बचाती है। और इसी तरह ये जो हदीस है इसकी ये भी हैसियत है, ये कुरान को नस्ख भी, कुरान को मनसूख भी कर सकती है, क्योंकि ये मिस्ल कुरान है। और ये नज़रिया, ये दलील कि मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर सकता, ठीक है, मिन तिलक़ाई नफ्सी, ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से अनुबद्दिलहु मिन तिलक़ाई नफ्सी, तो ये आयत पढ़ना इस मौजू पर, ये तो ऐसे ही जैसे बानमती ने कुंभा जोड़ा वाली बात है, ये तो अपने पास से गढ़ने वाली बात है, ये तो इस्तिदलाल जो है बिल्कुल गलत है। तो ये हदीस की जो है नोयतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हदीस की नोयतें समझने की और हदीस की हिफाजत की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस्लाम को गालिब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस्लाम को गालिब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस्लाम को